بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد۔ اسلام کی خوبیوں اور محاسن کے اظہار کا سب سے اہم محل اور جگہ عبادت ہے کہ عبادت میں اسلام اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو اسلام کے محاسن سے متعلق دوسرا پوائنٹ، دوسرا ضابطہ اور دوسری وہ چیز کہ جس میں اسلام اپنی خوبی اور حسن کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، وہ چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام میں بہت سے خوبصورت پہلوؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر عبادت طہارت و پاکیزگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عبادت بہت زیادہ روح کی تسکین کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اور عبادت دل کے بہترین تعلق اور لگاؤ اور شوق اور محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب جب ہم عبادت کی طرف جائیں گے تو اسلام میں عبادت سے پہلے انسان بھرپور طریقے سے طہارت و پاکیزگی حاصل کرتا ہے، بھرپور طریقے سے اپنا دلی لگاؤ خدا کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور بہترین انداز سے بہترین طریقے پر انسان اپنی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ خدا کے سامنے شوق کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ یوں عبادت اسلام میں ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی زندگی کا رخ اور اس کے تعلقات اور اس کی محبتوں اور اس کی رضامندیوں کا رخ بدل دے۔ چنانچہ اسلام میں عبادت کی اصل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تکریم ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، لگاؤ اور شوق ہے۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔ اس کی برابری کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا حصول لازمی ہے۔ انسان کو اپنے بدن کی طہارت، اپنی نیت کی طہارت، اپنے تعلقات کی طہارت لازماً پیدا کرنا ہوتی ہے کہ عبادت کے وقت نہ تو اس کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے وابستہ ہو، نہ عبادت کے وقت اس کی نیت خالص نہ ہو، نہ ہی عبادت کے وقت ایسا ہو کہ اس کا بدن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے، اس کا لباس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آگ نہ۔ جب انسان یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے تو اب عبادت نے اس کی شخصیت کو پاکیزہ بنا دی، اس کی شخصیت میں ایک ایسی روح بھر دی کہ انسان شوق کے طور پر ایک بہترین اپنا پسندیدہ مشغلہ ادا کرنے کے لیے خدا کے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اسلام کی خوبی جو ہے وہ تصور عبادت میں بہترین انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام میں مختلف طرح کے تعلقات ہیں، مختلف طرح کے احکامات ہیں کہ انسان کا آپس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خدا کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام تعلقات میں سب سے بڑا تعلق وہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، جس کا مظہر عبادت ہے۔ کہ اگر عبادت کو نکال دیا جائے تو انسان کا خدا کے ساتھ تعلق بھسم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایک ایسی شخصیت بن جاتی ہے جو بالکل ایک جانور اور ایک حیوان کی طرح ہے۔ ایک حیوان کا بھی اپنے جیسے دوسرے حیوانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنی روح کی تسکین کے لیے کوئی ایسا سامان مہیا نہیں ہوتا کہ وہ تیار ہو کے اپنے کسی محبوب کے سامنے حاضری دیں اور عملی طور پر وہ اپنے باڑے سے نکل کر کسی صاف پاکیزہ جگہ پر حاضری لگوائیں۔ جانوروں کے ہاں یہ تصورات اس انداز سے نہیں ہوتے۔ عبادت کا یہ تصور صرف انسانوں کے پاس ہے، تو انسان کی زندگی ایک جانور جیسی رہ جاتی ہے اگر انسان کا خدا کے ساتھ تعلق بیچ سے کھینچ لیا جائے۔ لہٰذا عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاکیزگی فراہم کرتی ہے، انسان کو اس کی روح کو تسکین فراہم کرتی ہے، اس کے دل کو ایک ایسی محبت فراہم کرتی ہے جس محبت میں دھوکے کا کوئی شائبہ اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام عبادت میں پہنچ کر بہترین انداز سے ایک خوبی پر مشتمل دین ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی شخص اسلام کی خوبیوں کو جاننا چاہتا ہے تو اسلام کی کلیت جو پہلا قاعدہ تھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر
اسلام میں تصور عبادت کو دیکھے کہ اسلام میں عبادت کیسے انسان کا ایک ایسا تعلق بناتی ہے جس تعلق میں کوئی اندیشہ نہیں، جس تعلق میں کوئی خطرہ نہیں، جس تعلق سے کسی بھی قسم کے نقصان والی کوئی بات برآمد ہونے کا شک تک نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کی محبت والی اصل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید نے الہ قرار دیا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص، ہر انسان اور ہر چیز کا الہ ہے۔ الہ کا عربی زبان میں معنی مفہوم اسی محبت سے جڑا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الہ الفصیل، الہ الفصیل۔ الہ الفصیل کا مطلب یہ ہے کہ فصیل اونٹنی کا وہ بچہ ہوتا ہے جسے نیا نیا دودھ چھڑوایا ہوتا ہے۔ دودھ چھڑوانے کے بعد اسے عربوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا کہ بچے کو کسی خیمے میں یا کسی باڑے میں بند کر دیا اور اس کی ماں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس کو ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی عادت نہ پڑے اور دودھ چھوڑنے پر یہ متمرس ہو جائے اور اس کی تربیت ہو جائے، اس پہ عادی ہو۔ اب بچے کو جب ماں سے جدا کیا جاتا تھا تو کچھ دن یا کچھ وقت گزارنے کے بعد جب اسے شدت کے ساتھ اپنی ماں کی یاد آتی تھی تو وہ اپنی ماں کے شوق اور محبت اور لگاؤ اور تعلق کی وجہ سے معمولی سی آہ و بکا شروع کرتا تھا اور پھر اسی میں لگا رہتا تھا۔ یعنی اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے شوق میں اور محبت میں تڑپتا تھا تو عربی زبان میں اس کے لیے جو اسلوب اور ترکیب استعمال ہوتی ہے، جو جملہ بولا جاتا ہے، وہ ہے الہ الفصیل، کہ اونٹنی کا بچہ اب اپنی ماں کے شوق کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔ تو اسی سے الہ ہے، الہ کہ اونٹنی جو ہے وہ لغوی معنی میں اپنے بچے کے لیے الہ ہوتی تھی، یعنی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے شوق میں اور اس کی محبت میں تڑپتا، بے تاب ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے الہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جس کی محبت اور جس کے شوق میں اس کے بندے بے تاب ہوں اور اس کے شوق میں اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں، الہ وہ ذات ہے۔ یعنی اسلام کا تصور عبادت اب کھل کے ہمارے سامنے آ گیا کہ اسلام میں انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ایک ایسا قلبی تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی تمام محبتوں پر حاوی ہوتا ہے، جو دنیا کے تمام تعلقات پر حاوی ہوتا ہے، اور انتہا درجے کی رضامندی پر مشتمل تصور اور رضامندی پر مشتمل تعلق ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں عبادت ہے۔ تو اب اس عبادت نے انسان کی شخصیت کا رخ بدل دیا۔ اب انسان ایک عام دنیا دار آدمی کی طرح یا عام دین کو نہ ماننے والے انسان کی طرح یا عام ایسا فرد جو کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، اس کی نسبت اسلام کا بنایا ہوا انسان اور اسلام کی بنائی ہوئی انسانی شخصیت ایسی ہے کہ اس شخصیت کا دل اپنی مراد کو پا چکا ہے۔ انسان کے دل کو جب سچی محبت مل جائے اور بھرپور طریقے سے مل جائے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور جس میں کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ایسی مراد کو پہنچ چکا ہے کہ اب انسان کے سامنے فائدہ ہی فائدہ ہے، اب انسان کی شخصیت کے سامنے اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یہ عبادت کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اسلام انسان کو جس طرح سے بناتا ہے، جیسے اس کی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے، یہ ایک انتہا درجے کا منفرد تصور اور طریقہ کار ہے کہ جس میں انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہی اطمینان کی آخری حدود کو جو ہے وہ پا لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ انسان فطرت بھی یہی ہے کہ انسان طبعاً، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان طبعی طور پر مدنی ہے، یعنی انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے والا جو ہے وہ حیوان اور شخص ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی ذات اور فطرت کے لحاظ سے عابد ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے،
چنانچہ اگر خدا کی عبادت سے کسی انسان کو نکال لیا جائے یا نکل رہا ہے، اب وہ لازماً عبادت جیسا تعلق اور بندگی جیسا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ لازمی بنا رہے گا. یہ انسان کی فطرت، یعنی خدا کے ساتھ ہی محبت اگر نہیں لگے گی تو پھر ایسی جگہ پر محبت لگائے گا کہ جہاں نقصان ہوگا، نقصان کا اندیشہ ہوگا، جہاں خطرہ ہوگا اور خطرے کا اندیشہ ہوگا. تو اسلام کا تصور عبادت ایک ایسا تصور ہے، اور اس کے فوائد ایسے بہترین قسم کے فوائد ہیں کہ یہاں اسلام اپنی خوبی کے ساتھ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو اس قدر تسکین سے اور روحانیت سے اور محبت سے بھر سکے. تو اسلام کی خوبی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دوسری چیز عبادت ہے. اس کے بعد تیسرا ضابطہ، سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ اسلام کی خوبی کا ظہور اس کی کلیت میں ہوتا ہے، دوسرا اس کی عبودیت میں ہوتا ہے. اسلام کا جو تصور عبادت ہے اور تصور عبودیت ہے، تصور بندگی ہے، اس میں اسلام کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. تیسری وہ چیز جس میں اسلام اپنی خوبی کے ساتھ بالکل واضح طور پر سامنے آتا ہے، وہ چیز اسلام کی براہین اور اسلام کے دلائل. اسلام واحد ایسا دین ہے جس کی کتاب قرآن مجید اپنے دلائل اور اپنا مقدمہ خود پیش کرتی. اسلام کے جتنے عقائد ہیں، جتنی بنیادیں ہیں، ان تمام بنیادوں کو قرآن مجید از خود ثابت کرتا ہے، ان پر ہر طرح کے بہترین دلائل مہیا کرتا ہے. اور اسلام کے یہ دلائل اس قدر واضح اور اس قدر مبرہن ہیں، دلائل سے اس قدر بھرپور ہیں کہ اسلام اپنے عقائد کو ثابت کرنے میں بے شمار پہلو رکھتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن بیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس پر دلائل فراہم کرتا ہے. ہر طرح کے دلائل، نفسی دلائل، عقلی دلائل، فطری دلائل، تاریخی دلائل، انفس اور آفات میں جو دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، دونوں طرح کے دلائل قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان میں اور خدا تک انسان کو پہنچانے میں قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان ڈائریکٹ اللہ کے وجود پر دلالت ہے. قرآن نے اس طرح رہنمائی کی کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار اور اثرات اور نتائج کو دیکھو، کہ ان نتائج کو دیکھ کر تم اصل تک پہنچو گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی رحیم ذات ہے جس نے انسانوں میں اور دنیا میں یہ رحمت رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کی ہر صفت جب دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ اس موصوف، اس ذات خداوندی کی طرف انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے اور انسانوں کی دلالت کرتی. تو یوں اسلام کے دلائل اور براہین کا ایک ایسا چیپٹر سامنے آتا ہے جو اس قدر متنوع ہے اور اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اسلام ایک ایک چیز میں اپنی الگ الگ مستقل دلیل فراہم کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد نبوت اور رسالت ہے، آخرت اور معاد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی صداقت اور سچائی کا مسئلہ ہے، اسلام کے ایک ایک حکم کی سچائی اور اس کی لوجک کا مسئلہ ہے. تو تمام مسائل میں الگ الگ اسلام اپنے دلائل رکھتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ایسے زمانے میں پہنچے کہ مذہب کے اوپر، دین کے اوپر، دھرم کے اوپر، ہر طرح کی ازم کے اوپر، ہر طرح کے یقین اور اعتماد کے اوپر تیسے چلائے گئے اور انسانیت یقین سے بھاگنے لگو، اس وقت دنیا میں جو دین اور مذہب فتنوں کے زمانے میں اور ایسے زمانے میں کہ جب بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بھیڑ چال ہے یقین کو توڑنے اور یقین سے نکلنے، ایسی صورت میں اسلام صرف واحد ایسا دین ہے جو آج بھی دلائل کے میدان میں چیلنج کر کے موجود ہے اور میدان میں کھڑا ہے، اور ہر پہلو سے اسلام کا مقدمہ اہل اسلام لڑنے میں کامیاب ہے. تو تیسری چیز اور تیسرا وہ قانون اور تیسرا وہ ضابطہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کی خوبیوں اور محاسن کے سلسلے، وہ اسلام کی براہین کا مسئلہ ہے. اسلام اپنے دلائل اور اپنی براہین میں ایسی خوبی رکھتا ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب پر فائز ہے، اور اسلام کے دلائل، اس کی حقانیت، صداقت اور سچائی کے دلائل کا چیپٹر ایسا باب ہے، ایسا چیپٹر ہے
کہ جو اسلام کو خوبیوں سے بھرپور دین بناتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ قانون اور ضابطہ اور قاعدہ اور پہلو کہ جس میں اسلام اپنی خوبیوں کے ساتھ سامنے آتا ہے، وہ چیز ہے خالق کے بارے میں، خدا کے بارے میں اسلام کا واضح عقیدہ۔ اسلام واحد ایسا دین ہے، صرف اور صرف ایک دین ہے کہ جس میں خدا کا تصور مختلف قسم کی علاوتوں اور کثافتوں سے، ولازتوں سے پاک ہے۔ خدا ایسی ذات ہے کہ جس کا تصور انتہائی صاف، کلیئر، دو ڈوک ہے اور خوبیوں پر مبنی ہے، بہترین صفات پر مبنی تصور ہے، اس میں کسی قسم کے عیوب اور نقائص نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے خدا کا تصور قائم کیا ہے تو سب کے ہاں تصور خدا میں بے شمار نقائص ہیں، بے شمار عیوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر حملے کرنے والے لوگوں میں جب بھی کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ اعتراض کرنا چاہتا ہے، تو کبھی کسی شخص نے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر اس لحاظ سے اعتراض نہیں کیا کہ تمہارے ہاں خدا اس طرح کا ہے، خدا کی یہ صفات ہیں، خدا کی یہ اوصاف ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ملتا۔ کوئی شخص اعتراض کرتا ہے اسلام کے احکامات کہ اسلام کا فلاں حکم جو ہے وہ لاجک کی بنیاد پر نہیں ہے، مثال کے طور۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، مثال ہے تو۔ اسی طرح کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن واقعاً اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ مختلف مثالیں ہیں ان اعتراضات کی جو اسلام پر کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام پر یہ اعتراض ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ تمہارے ہاں خدا کا تصور بڑا عجیب ہے، یا تمہارے ہاں خدا کا تصور ایسا ہے، تمہارے ہاں خدا کی ذات اور ہستی ایسی ذات ہے کہ جسے خدا ہونا زیب نہیں دیتا۔ اسلام میں خدا کا یہ تصور اتنا واضح اور صاف ہے کہ خدا کے تصور پر کوئی اعتراض ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی ملحد جب اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو تصور خدا پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی گنجائش اپنے سامنے نہیں پاتا۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ توحید خدا کو تمام عیوب سے، نقائص سے مبرہ اور منزہ اور پاک کر دیتی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے۔ تو ایک ایسا خدا ہے جو حمد و ثنا کے لائق ہے، جو یوم الدین کا مالک ہے، جو عالمین کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور جو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا مستحق اور حقدار ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت الکرسی ہے۔ ایک ایسا خدا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، جو نہ اپنے امور سے کبھی غافل ہوتا ہے، نہ اس کے کنٹرول سے کوئی چیز کبھی باہر جاتی ہے۔ وہ ایک زندہ خدا ہے اور وہ ایک قیوم خدا ہے کہ جس کے کن کہنے سے دنیا آج تک قائم ہے۔ آیت الکرسی سے آگے چلیں، پورا قرآن پڑھتے جائیں تو آخر میں جا کر سورہ اخلاص ہمارے سامنے آتی ہے، جسے سورۃ التوحید کہا جاتا ہے، کہ جو توحید کی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کا ایک پورا چیپٹر ہے، جس میں خدا کو والد سے اور ولد سے، باپ سے اور بیٹے سے، اور اس طرح کی دیگر تمام کی تمام ان ضروریات سے پاک کیا گیا ہے جو ضروریات انسان کے ساتھ مثلا لگی ہوتی ہے۔ تو یہ صورت سورہ اخلاص ہے جو توحید کی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تعارف کرانے والی صورت ہے۔ اس کو قرآن کے ثلث کے برابر قرار دیا ہے، صرف اسی لیے کہ یہ دین کے مقصد کو بیان کرتی ہے جو کہ توحید ہے۔ تو اسلام میں خدا کا ایک ایسا واضح کلیئر تصور ہے کہ نہ اس کے ساتھ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اس کی الوہیت میں شریک ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی کوئی خالقیت اور ربوبیت میں شریک ہے۔ ایک ایسا خدا تمام تر عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہر طرح کے احتیاجات سے، ضروریات سے مبرہ اور منزہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، البتہ ہر چیز کو اس کی ضرورت اور حاجت ہے، ہر چیز اس کی جانب محتاج ہے۔ خالق کا، خدا کا یہ واضح تصور ہے کہ جو اسلام کو دیگر ادیان سے اور دیگر مختلف دھرموں سے اسلام کو ممتاز بنا۔ تو ہم چار وہ ضوابط اور چار وہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ جن میں اسلام اپنی خوبی کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے۔
پہلی چیز کلیت ہے، دوسری چیز اسلام کا تصور عبادت ہے، تیسری چیز اسلام کی براہین اور اسلام کے دلائل ہیں، اور چوتھی چیز اسلام میں خالق کے تصور کی ایک بہترین شکل ہے کہ اسلام میں خالق کا تصور کس قدر واضح اور صاف ہے۔